بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے، اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مؤمنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم اے اللہ آپ کی بخشش چاہتے ہیں اور ہم سب کو ایک دن آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 پر 5 ہے۔ اس سے پہلی والی آیت کی بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، تو ان دونوں آیتوں کا خلاصہ کہ دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، میں نے ان کی کل 3 اقسام بتائی۔ ایک وسوسہ جو کسی بھی حد کا ہو، آئے اور فوراً چلا جائے۔ دوسرا آئے اور جم جائے، یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ دوسری قسم خیالات کی، دل میں تو خیالات آئیں مگر زبان سے اس کا اظہار نہ کرے۔ تیسری قسم خیالات دل میں آئیں مگر اس پر اس نے عمل نہ کیا ہو۔ میرے عزیزوں، شریعت کے اندر جیسے ظاہری اعمال ہیں، نماز نظر آتی ہے نا پڑھتے ہوئے، روزہ سحر افطار نظر آتا ہے، حج اعمال نظر آتے ہیں، حج کے اعمال نظر آتے ہیں، طواف کے چکر نظر آتے ہیں، صفا مروہ کی سعی نظر آتی ہے، عرفات کی حاضری مزدلفہ کی نظر آتی ہے، قربانی دینا نظر آتا ہے، صدقہ خیرات کرنا نظر آتا ہے۔ جیسے شریعت میں نظر آنے والی عبادتیں ہیں، ایسی کچھ چیزیں شریعت نے دل کے اندر رکھی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ہیں اہم۔ جیسے ایمان کا تعلق کہاں ہے؟ اندر ہے۔ ایمان کوئی دکھا نہیں سکتا، ایمان اندر کی بات ہے۔ صبر اندر کی چیز ہے، قناعت اندر کی چیز ہے، سخاوت اندر کی چیز ہے، اعمال صالحہ، عقائد صحیحہ اندر کی چیز ہے، زہد اندر کی چیز ہے۔ اس کے اپوزٹ آپ دیکھ لیں، کفر اندر کی چیز ہے، نفاق اندر کی چیز ہے، صبر کے مقابلہ غصہ اندر کی چیز ہے، قناعت کا اپوزٹ ناشکری اندر کی چیز ہے، صفات رذیلہ گندی خصلتیں اندر کی چیز ہیں، بگڑے ہوئے نظریات اندر کی چیز ہیں، بگڑے ہوئے عقائد اندر کی چیز ہیں۔ کتنے اہم چیزیں ہیں جو اندر کے حصے، اندر سے تعلق رکھتے ہیں، جو نظر نہیں آتے۔ جو وسوسہ آئے اور فوراً گزر جائے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، مگر کوئی غلط وسوسہ آیا اور ہم نے اس پر اپنے دل کو جما دیا، اب پکڑ ہوگی، اب پکڑ ہوگی۔ دوسری قسم خیالات کی، خیالات دل میں پیدا ہوئے مگر اس نے زبان سے اظہار نہیں کیا۔ جب تک ان خیالات کو زبان سے اظہار نہیں کرے گا اس پر کوئی احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ جیسے طلاق کی نیت دل میں پیدا ہوئی مگر جب تک زبان سے نہیں بولے گا احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ اپنے غلام کو آزاد کرنے کا ارادہ اور نیت دل میں کیا مگر جب تک زبان سے نہیں کہے گا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ کسی چیز کو ہبہ کرنا،
میری زمین ہے مسجد کے لیے، میرا گھر ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دل میں ارادہ ہے، مگر جب تک زبان سے نہیں کہوں گا وہ زمین مسجد کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیزیں جب تک زبان دل میں سوچ لیں گے مگر زبان سے اظہار نہیں کریں گے تب تک ان پر کوئی احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح تیسری قسم، بعض خیالات دل میں آتے ہیں مگر جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا تب تک اس پر احکام مرتب نہیں ہوتے۔ جیسے اگر کسی نے کسی کا قتل کرنے کا ارادہ کیا ناحق دل میں، مگر جب تک کرے گا نہیں اس پر کوئی سزا نہیں ڈالی جائے گی۔ اگر کسی نے نعوذ باللہ زنا کرنے کا ارادہ کیا دل میں، مگر جب تک وہ زنا کرے گا نہیں تب تک اس کی نیت پر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر کسی نے چوری کرنے کا ارادہ کیا تو جب تک وہ چوری والا عمل کرے گا نہیں تب تک اس پر احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ بس سمجھ میں آ گئی نا؟ تین قسم۔ وسوسہ کتنا بھی گندا ہو آئے اور ہم نے اسے جھٹک دیا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بے فکر ہو جائیں آپ۔ مگر اسی میں اگر وسوسہ آئے اور ہم نے اسے رہنے دیا اور ہم نے اپنے دل کو اس پر جما دیا، اب پکڑ ہوگی۔ نمبر دو، کچھ خیالات دل میں آتے ہیں مگر جب تک زبان سے نہیں بولو گے اس پر احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ نمبر تین، کچھ خیالات دل میں ہوں گے مگر جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے تب تک اس پر کوئی کسی قسم کا حکم نافذ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تین قسم کے خیالات ہیں اور ان کے یہ احکامات ہیں۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں پہلی والی آیت میں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تو جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو اللہ اسے بھی جانتے ہیں، او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اور جو تم اپنے خیالات بناتے ہو اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا طاقتور رب ہے جو تمہارے پیدا ہونے والے خیالات کا بھی علم رکھتا ہے۔ تم ہو سکتا ہے قیامت کے دن زبان سے جھٹلا دو کہ اے اللہ میں نے دل میں یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ دنیا میں انکار کرنے کی عادت ہے انسان کو۔ اول من جحد آدم، سب سے پہلے حضرت آدم نے انکار کیا، تو آدم کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ تو آدم کو انکار کرنے کی عادت ہے تو وہ کل قیامت میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی انکار کرے گا کہ میں نے تو دل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ اب تو لوگوں کو تو چیز نظر نہیں آ رہی، اب تو اللہ پاک کو حجت قائم کرنا پڑے گا، گواہ دینے پڑیں گے، دلائل دینے پڑیں گے، ثابت کرنا پڑے گا۔ اب اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، تو نے تیرے دل میں خیالات نہیں تھے کہ نہیں تھے؟ تو اللہ الیوم نختم علی افواہہم، بھائی اس کے منہ کو تالا مارو، وتشہد علیہم والسنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اب گواہیاں دیں گے کون؟ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، جسم کا وہ عضو جس سے وہ چیز ہوئی وہ خود گواہی دے گا۔ آپ بتاؤ انسان کس کا انکار کرے گا؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے جب کوئی بندہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے اس پر 10 چیزیں گواہ بن جاتی ہیں۔ کتنی؟ یہاں تک ان 10 چیزوں میں یہ بھی ہے کہ جس جگہ تم کھڑے ہو کر کام کر رہے ہو وہ جگہ بھی کل قیامت میں گواہ بن جائے گی۔ اچھا کرو یا برا کرو وہ تمہارے بارے میں گواہ بن جائے گی۔ ٹوٹل 10 چیزیں حضرت نے لکھی ہیں کتاب کے اندر۔ سوچو 10 گواہوں کا انکار آسان ہے؟ تو جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، دیکھو اسی بزرگان دین نے فرمایا کہ نفس کی 3 قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں میں ڈوب گیا، جسے نیکی میں مزہ نہیں آتا، گناہوں میں مزہ آتا ہے، تو سارا نفس اس کی زندگی گناہوں میں ڈوب گئی، اس کا نفس سمجھو امارہ ہو گیا، گناہوں میں ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس کے اوپر اگر کسی نے محنت کی، گناہ تو اس سے ہو رہے ہیں مگر فوراً توبہ کر لیتا ہے، کسی کو تنگ کر دیتا ہے مگر فوراً معافی مانگ لیتا ہے، اب یہ دوسری کیٹیگری میں آ جائے گا، نفس لوامہ۔ غلطیاں اس سے بھی ہو رہی ہیں مگر توبہ کر رہا ہے۔ اس کے اوپر نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ تو وہ نفس ہے کہ جس کے اندر گناہ ہوتا ہی نہیں،
اتنی محنت نفس پر ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی جو گناہ کا کام ہے وہ طبیعت کو بھی ناپسند ہو جاتے ہیں، طبیعت میں بھی کراہت پیدا ہو جاتی ہے اس سے، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو، مردوں کو عورتوں کو نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، گناہوں سے نفرت نصیب فرمائے، ہماری طبیعت مزاج بن جائے گناہوں سے کراہت کی، گناہوں سے نفرت کی۔ تو میرے عزیزوں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اتنا قوی تھا، اتنا مضبوط تھا کہ وہ پانی بھی پھونک پھونک کر پیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک گھونٹ پینے کے لیے بھی یہ تحقیق کرتے تھے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، مثال کے طور پر، یعنی اتنا مضبوط تقوی ان کا کہ حلال حرام کی بڑی تحقیق تھی۔ اور یہ اللہ معاف فرمائے آج کا مسلمان ہے جو کھانا بھی کھا جاتا ہے تو یہ سوچ کر کے پہلے کھا لے بعد میں دیکھیں گے، پہلے کھا لو بعد میں دیکھیں گے، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، یہ لفظ ہمیں بٹھا لی ذہن میں، جان بوجھ کر کرے تو اللہ غفور الرحیم کہاں ہے بھئی؟ بندے سے انجانے میں خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، مگر بندہ جانتے بوجھتے کرتے رہے اور پھر نعوذ باللہ توبہ کا مذاق اڑاتا رہے تو پھر تو کہاں اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو حضرات صحابہ ایک گھونٹ پانی بھی اگر پیتے تھے مثال کے طور پر تو حلال حرام کی تمیز کرتے تھے، اور ہم کھانا بھی کھا جاتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے کھا لو بعد میں دیکھ لیں گے۔ گزرنے والے بڑے بڑے اللہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ، بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ، حضرت نے خواب میں اللہ کا کئی مرتبہ دیدار کیا ہے۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل کا مقام ہے ویسے اولیاء اللہ میں حضرت بایزید بسطامی کا مقام ہے۔ تو سوچو کتنے بڑے جلال والے ولی گزرے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دفعہ اللہ کا دیدار خواب میں فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا تو حضرت بایزید بسطامی نے پوچھا کہ اے اللہ آپ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی عمل بتا دیں ہم آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا دع نفسک وتعال، اللہ نے فرمایا کیف اصل الیک، حضرت بایزید بسطامی نے پوچھا کہ اے اللہ آپ تک کیسے پہنچے ہم، آپ کا تقرب قرب کیسے ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی کو بایزید بسطامی فرماتے تھے جنت تو 2 قدم پر ہے، جنت تو 2 قدم پر ہے۔ تو شاگردوں نے پوچھ لیا کہ حضرت 2 قدم کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت فرماتے تھے ایک قدم نفس پر رکھو دوسرا جنت میں ہو جائے گا، ایک قدم نفس پر رکھو دوسرا خود بخود جنت میں چلا جائے گا، جنت تو 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو، اپنے نفس کے خواہشات کو چھوڑ دو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو جن کا ایمان مضبوط تھا وہ ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کر حلال حرام کی تمیز کر کے چلتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں رات کا وقت تھا، امام احمد حنبل بھی بیٹھے تھے، ان کے فرزند بھی بیٹھے تھے، اتنے میں ایک بڑھیا خاتون پردے میں آئیں اور آ کر حضرت امام احمد بن حنبل سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ان خاتون نے کہا میں سوت کاٹتی ہوں، چرخہ چلا کر ریشم سے کپڑے بناتی ہوں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو میں تو سوت کاٹتی ہوں بناتی ہوں، میں سوت کاٹ رہی تھی آج رات اتفاق سے وہاں بادشاہ کا لشکر گزرا، رات کا وقت تھا تو اس کے لشکر میں یقیناً لالٹینیں چراغ وغیرہ تو خوب ہوتے ہیں، تو اس کی روشنی مجھ پر پڑی اور میں نے اس کی روشنی میں میرا چرخہ چلایا، کیا یہ میرا چرخہ اس کی روشنی میں بغیر اجازت کے چلانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو خاتون چلی گئی، تو بیٹے نے ابا سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا بات ہوئی، اتنا بھاری مسئلہ بھی کوئی پوچھتا ہے اور آپ نے تو بالکل ناجائز کا فتویٰ دے دیا ان کو۔ تو حضرت نے کہا بیٹے تھوڑا پیچھا کر کے دیکھو کہ یہ کس گھر کی خاتون ہے۔ تو پھر وہ بیٹا پیچھا کرتے گئے تو اس زمانے کے جو سب سے بڑے بزرگ تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خاتون ان کے گھر میں داخل ہوئی، پتہ کیا تو چلا کہ وہ ان کی بہن تھی، جو خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی وہ کون تھی؟ اس وقت کے
ہاں زمانے کے اللہ والوں کی بہن تھیں، اور یہ اسی کے گھر کا حق تھا کہ وہ اتنا باریک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، ورنہ کھانے والے زمینیں بھی کھا جاتے ہیں، گھر بھی کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں نکلتے، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ بھی آگے دیکھ لیں گے کیا ہوگا، کیا ہوگا خبر کے اندر دیکھ لیں گے آپ۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جب یہ آیت کریمہ اتری تو سارے حضرات صحابہ رو پڑے، غم میں ڈوب گئے، اور لڑکھڑاتے قدموں سے گھٹنوں کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر عرض کیا، اے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ ہمارے دل کے خیالات پر بھی پکڑ ہوگی، اس پر ہم کیا کریں گے؟ ہم نے جہاد تو کر لیا، روزے تو رکھ لیے، نماز تو پڑھ لیے، دشمن سے لڑ لیا، صدقہ بھی کر لیا، قربانیاں بھی دی لی، آپ کی باتوں پر ہم نے اطاعت بھی کر لی، ان سب پر ہمارا بس چلتا تھا تو ہم نے کر لیا، مگر دل کے خیالات پر ہمارا بس نہیں چلتا، اگر اس پر ہماری پکڑ ہو جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پھر تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ نے حکم اتارا اور تم اس کے حکم کو نہیں مانو گے، یہ کہنا چاہتے ہو تم، جیسے یہود و نصارہ نے کہا تھا نعوذ باللہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے، تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ فوراً سارے صحابہ نے کہا کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو نبی نے فرمایا تو پھر تو کہو کہ میرے اللہ آپ جو بھی حکم کریں گے ہم دل سے مانیں گے، خوشی سے مانیں گے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ نہیں دیکھا تھا سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں گزرا ہے، جب یہودیوں کی بات پوری، یہودیوں کا مطالبہ پورا کیا اللہ نے، اور انہوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ سمعنا وعصینا کہا کہ ہم نے سنا اور نعوذ باللہ ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، یہ کہا تھا یہودیوں نے۔ تو پھر اللہ نے غضب میں، غصے میں آ کر پورا کا پورا کوہ طور پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیں گے۔ تو سوچو اللہ کو کتنا غصہ آیا جب یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو نبی نے فرمایا کہ صحابہ سے کیا تم یہ حالات لانا چاہتے ہو؟ تو سارے صحابہ نے کہا کہ اے نبی جی ہم تو ہرگز ایسا ہمارے کہنے کا مقصد نہیں ہے، ہم تو بس یہ کہنا چاہتے تھے کہ خیالات پر ہمارا بس نہیں چلتا، بس باقی اگر یہ اس پر بھی پکڑ ہے ہم اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو اطاعت ہے یہی وہ اطاعت ہے جو اس آیت کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے نا۔ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا حدیث کے اندر نبی نے ہم نے بتایا ہے، یہ جو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے جو ایک خزانہ ہے، اس آیت کی طاقت یہی ہے کہ یہ امت وہ ہے جب اللہ نے کہا کہ میں تمہارے خیالات پر بھی پکڑ کروں گا، تب سارے کے سارے صحابہ سلنڈر ہو گئے کہ اللہ ہم اس پر بھی تیار ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے ہمارے خیالات کو کنٹرول میں کرنے کی اور برے خیالات سے بچنے کی، ہم اگر تیرا یہی حکم ہے تو ہمیں منظور ہے۔ اتنی بڑی اطاعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے اس آیت کی طاقت اللہ نے سب سے زیادہ بڑھا دیا کہ دیکھو تو صحیح میرے بندوں کو اللہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے جب صحابہ نے کہا نبی کے سامنے کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا۔ دیکھو میرے اللہ نے کہا ہوگا اپنے فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرے بندوں کو اگر میں نے ان کے خیالات پر بھی پکڑ کا اظہار کیا اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب ان کے دلوں میں سچائی تھی، اللہ جانتے تھے نا صحابہ کوئی معمولی مجمع نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، ان کے دلوں کا ایمان اللہ نے لیا ہے۔ صحابہ کی جماعت کو یوں معمولی نہ سمجھو، اولیاء اللہ کی طرح، بزرگوں کی طرح، پیروں کی طرح نہیں۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ نے جانچا ہے اور اللہ نے کامیاب کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو جب صحابہ نے اپنی پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ کہا سمعنا واطعنا، چلو ہم بھی ایک دفعہ کہہ لیں سمعنا واطعنا،
اے اللہ آپ کی ہر بات کو ہم سنتے بھی ہیں، اے اللہ آپ کی ہر بات پر ہم آپ ہی کی توفیق سے اطاعت بھی کرتے ہیں. سمعنا و اطعنا. فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہمارے رسول کو، دیکھو ان کے ساتھیوں کو کس طرح سے یہ ہماری اتاری ہوئی چیز پر ایمان لا رہے ہیں. آمن الرسول، رسول بھی ایمان لائے بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کی طرف سے اترنے والے احکام پر، والمؤمنون اور مومنین بھی ایمان لائے. کلن سب پر، سبحان اللہ، اللہ گواہ بنے ہیں، کلن ہر چیز پر، کلن آمن باللہ، اور کلن میں سب سے پہلی چیز اللہ ہے. آمن باللہ، انہوں نے سب سے پہلے کس پر ایمان لایا؟ اللہ پر. وملائکتہ، پھر کس پر؟ فرشتوں پر. وکتبہ، ساری آسمانی کتابوں پر. ورسلہ، سارے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلی، کسی نبی کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے. جیسا ایمان ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ویسے ہی ایمان حضرت آدم علیہ السلام پر بھی ہے، ویسے ہی ایمان حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر بھی ہے، ویسے ایمان حضرت عیسیٰ روح اللہ پر بھی ہے. یہ امت محمدیہ کسی نبی میں کسی رسول میں فرق نہیں کرتی، سب پر مکمل ایمان لاتی ہے. وقالوا، اور جب ان ساری چیزوں پر ایمان لائے اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ نے. سبحان اللہ. وقالوا، کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے تیرے حکم کو سن لیا نبی کی زبان سے. واطعنا، اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. غفرانک ربنا، اے اللہ پھر بھی ہم انسان ہیں، پھر بھی خیالات بلا اختیار کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ ایسی چیزوں پر ہمارا بس نہیں چلتا. اے اللہ ہم تیرے حکم کو مانتے ہیں مگر کبھی ہم سے بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، نسیان ہو جائے تو اے اللہ غفرانک ربنا، معاف بھی آپ ہی کرنے والے ہیں. غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم سب کو اے اللہ تیرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. وسوسے، جب دل میں وسوسہ آتا ہے تو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کے لیے اگر آپ تفصیل دیکھنا ہے تو دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب حجت اللہ البالغ عربی میں ہے، اردو میں دیکھنا ہو تو رحمت اللہ الواسعہ دیکھ لیں، مفتی سید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. اور بھی تفصیل اگر اس کے علاوہ اور بھی آسان زبان میں دیکھنا ہے تو تحفۃ القاری دیکھ لیں. اور بھی آسان زبان میں دیکھنا ہے تو ہمارے پیر ذوالفقار صاحب کی تقریروں میں کتابوں میں دیکھ لیں. تو حضرت نے لکھا ہے کہ بعض چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور بعض چیزیں فرشتے کی طرف سے ہوتی ہیں. جو شیطان کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں اسے وسوسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جو فرشتے کی طرف سے چیز آتی ہے اسے الہام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الہام. اچھی چیزوں کا الہام ہوتا ہے، بری چیزوں کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے. شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، کیسے پتا کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ کو وہ پہلے ایک گناہ کی طرف دعوت دے گا، یہ کر لے ور کو، تو کیا کی وجہ سے تمہیں نہیں کرے، فوراً دوسری طرف یہ نہیں تو یہ کر لے، وہ بھی نہیں ہو سکیا وہ نہیں تو یہ کر لے، گانے سن لے نہیں ہوا ٹی وی تو بھی دیکھ لے، وہ بھی نہیں ہوا ریلا تو بھی مار لے. ایسا یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ، ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ جو یہ نہیں تو وہ نہیں تو آ رہا، انہیں شیطان کی طرف سے آتا ہے. کیوں؟ شیطان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑ دے. ایک یہودی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ آیت اتری نا نفس کے خیالات کے بارے میں اور صحابہ کا درخواست کرنا، یہ سب کو پتہ چل گیا، یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا. تو ایک یہودی آیا بڑا اعتراض کرتے ہوئے، وہ اپنے زمانے کا عالم بھی تھا اپنی کتاب کا، تو اپنے علم کے ناز کرتے ہوئے فخر کرتے ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہم جب اللہ کی عبادت ہمارے
نقشے سے اور ہمارے طور طریقے سے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمیں تو کبھی برے خیالات نہیں آتے، ہمیں تو کبھی شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا، اور تم مسلمان نماز پڑھتے ہو اور تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری عبادت میں تو شیطان کو آنے کی ہمت نہیں ہوتی اور تمہاری نمازوں میں شیطان آ جاتا ہے اور برے برے خیالات ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں سمجھاؤں مثال کے ساتھ، سمجھو، ایک کمرے میں خزانے رکھے ہوئے ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات، اور یہ کمرہ خالی ہے، اب بتاؤ چور کہاں جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ ابھی جہاں سونا چاندی ہیرے جواہرات رکھے ہیں وہیں تو چور جائے گا، خالی کمرے میں جا کر کیا کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس دل میں ایمان ہوگا شیطان وہیں تو جائے گا، اور جہاں ہے ہی نہیں ایمان تو وہاں شیطان جا کے کیا کرے گا؟ شیطان کا کام ہے ایمان سے ہٹانا، اور مسلمانوں کا ایمان سچا ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ پر، قرآن پڑھتے ہیں، تو ان کے پاس اصل دولت ہے، اس لیے شیطان یہاں آتا ہے، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کہاں سے آئے گا؟ تو اس کی تو بولتی بند کر دی حضرت ابوبکر صدیق نے۔ تو بعض بزرگوں نے کہا اگر شیطان کو ہرانا ہو تو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا جب تمہیں ارادہ کر دی تو شیطان ہٹاتا آئیے، وہ بعد میں پڑھ لے گا تو چھوڑ، تو اس وقت ہمیں یہ کرنا چاہیے، نہیں 2 نہیں میں 4 پڑھ دوں گا، کھڑ جانا تمہیں، کیا کرنا؟ 2 نہیں پڑھتا، اب میں کہتا پڑھ دوں 4، اگر 4 کے بارے میں خیال آیا نق کو بعد میں پڑھ کر 6 پڑھ دوں گا، کھڑ جانا تمہیں، پکی نیت کر کو کھڑ جانا نماز کے لیے۔ اگر قیام لمبا ہوتے ہوئے اگر شیطان وسوسہ ڈالے یا تا لمبا قیام کیا ضرورت، چھوٹا بھی کر لے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں اب تمہیں رکوع لمبا کرنا کہتے ہیں، رکوع میں وسوسہ ڈالا سجدہ لمبا کرو، سجدہ میں وسوسہ ڈالا قاعدہ لمبا کرو۔ بہرحال شیطان کو اگر توڑنا ہے تو عبادتوں سے توڑو، تم اس کے وسوسے پر اگر کثرت عبادت کرو گے تو پھر وہ تمہیں دوبارہ آ کر کبھی ستائے گا نہیں۔ جا بھائی سے 2 نماز سے ہٹیں گے کہ تو انہیں 4 پڑھ لیتا کر کو آتا نہیں انہیں، 4 پڑھنے سے ہٹیں گے کہ تو 6 کو کھڑ جاتا، اس سے ہے نہیں وہ بزرگ کا واقعہ، تہجد مس ہوگی تو کیا کرے انہوں، اگلے یہ پہلے دن تو سلا دلیا بزرگ کو، تہجد چھوڑ کو سو دلیا، پمپ زندگی بھر تہجد پڑھتے رہے، ایک دن تہجد کو سلا دلیا، تو تہجد کے وقت گزرنے کے بعد فجر کے وقت جب حضرت کی آنکھ کھلی تو بڑا افسوس ہوا حضرت کو، ایو اتنے زمانے سے میں تہجد پڑھ لے گا آج چھڑ گی نہ اگر کو، تو انہوں کیا کرے معلوم، اگلے دن 200 رکعت نفل نماز کو کھڑ گئے، تہجد کے بعد چھڑ گی منجے میں سزا دیتا ہوں، میں اپنے ضمیر کو اپنے نفس کو 200 رکعت نفل پڑھے، اگلے دن شیطان آگا، انہیں اٹھنے سے پہلے 5 منٹ پہلے جا کو پاؤں دبا دے لیا، اٹھو حضرت کر کو، تو دیکھے بھئی تمہیں کون، میں شیطان کا کام تو تہجد کو اٹھانا نہیں ہے، تو بولا کل تو تمہیں کرے دیکھو 4 رکعت چھوڑا تو 200 پڑھے تو میں کھڑ گو، اس سے اچھا ہے 4 پڑھ لو 200 نکو بابا، یہ شیطان کی کمزوری ہے، شیطان کو اگر ہنا نہ کر کو بولے تو 2 کو منع کرے تو 4 پڑھنا، 4 کو منع تو 6 کو پڑھنا، خیرات کو منع کرے قیام لمبا کرو، قیام کو منع کرے رکوع لمبا کرو، تب جا کر شیطان کی کمر ٹوٹتی۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، مگر اللہ کے کرم سے وہ شیطان مسلمان ہو گیا ہے، مگر شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہی تو آزمائش ہے، اور کیا ہے؟ تو میرے عزیزو ہم وسوسوں سے بچنے کی کوشش کریں، سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ وسوسے برے خیالات آ جائیں غیر اختیاری طور پر فوراً اپنے آپ کو اس سے کیا کر دیں، پاک کر لیں، اور فوراً اپنا ذہن کسی اور طرف متوجہ کر لیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ بلا اختیار گندے خیالات آنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، برے وسوسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ گناہ کرنا جتنا خطرناک ہے نا، بیٹھ کر خالی سوچ لے کو رہتے بھی ہوتا ہے گناہ، ایک تو تمہیں کر رہی نہیں مگر دور بیٹھ کو چپ خالی دیکھ لے کو سوچ لے کو ہی، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، اچانک کیا کیا آگا فوراً ایو میں کیا سوچ رہا ہوں جو کر کو اٹھ گئے تو کیا بھی نہیں، مگر ہوں مزے لے لگ سوچتے رہے تو پھر تو مسئلہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس وجہ سے، ورنہ بعض لوگ فون میں بھی کیا کرتے ہیں، ہمیں تو ریل نہیں دیکھ رہی نا، ریلا میں نہ دیکھ رہی زوکر کو، ارے ریل سب برابر ہی، اور کیا ہے، آج ریلا دیکھ رہی کل آگے بڑھتی تمہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزوں میں احتیاط، پہلے ہی نمبر پر احتیاط کرے تو پھر آخری چیز میں بھی انشاءاللہ احتیاط ہو جاتی ہے۔
ورنہ اللہ پاک تو اتنے رحیم ہیں اور اتنے کریم ہیں، قیامت کے دن مسلمان کا پتہ ہے حساب کیسے لیں گے اللہ؟ سرگوشی کے ساتھ۔ تو کسی صحابی سے پوچھ لیا کسی نے یہ سرگوشی کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر تقریباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، نبی نے فرمایا مسلمان کا حساب کیسے لیں گے پتہ ہے؟ مسلمان کو اللہ بلائیں گے، اتنا قریب بلائیں گے گویا اللہ بس اپنا ہاتھ اس کے کھندے پر رکھنا باقی، اتنا قریب بلائیں گے اللہ مسلمان کو۔ ہلو اللہ بولتی تمہیں 15 سال کے تھے، ہاں کیا کرے مجھے معلوم نہیں، 16 سال میں یہ کرے مجھے معلوم نہیں، ذرا ہوا 18 سال کے تمہیں ہوئے اس نے وہ کیا کرے مجھے معلوم نہیں، وہ رات میں تمہیں کیا کرے مجھے معلوم نہیں، دن میں ساری چیزیں اللہ گنائیں گے، وہ خود بھولا ہوا ہے مگر اللہ کو تو سب علم ہے، ساری چیزیں گنائیں گے اور یہ گنانا کسی کو سنائی نہیں دے گا، اسے کہتے ہیں سرگوشی۔ حساب کیسا لے رہی مسلمان کا؟ اللہ سامنے بلا کر لے رہی تاکہ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی اللہ کا دشمن سن کر ہنسے نہیں، مومن کا مذاق نہ اڑائے، مومن پر لان تان نہ کرے، ہو انہیں بھی کتنے کما کرنا نہ کرو، ہنسنا نہیں۔ ایسے اللہ بلا کر قریب میں ساری چیزیں پوچھ کر بولتی جا آج میں نے تجھے معاف کر دیا، جاؤ۔ کیسا ہے حساب کتاب؟ وہی جب اللہ کافر سے، مشرک سے، بت پرست سے، منافق سے جب سوال کریں گے تو اتنے زور سے سوال کریں گے ساری دنیا کے لوگ سنیں گے۔ سوچو جب اس کی غلطیاں بیان کی جائیں گی تو پوری دنیا والوں کے سامنے کتنا شرمندہ ہوگا۔ اتنے مجمع میں اگر میری غلطی شاید سامنے آ جائے تو میں شرم سے ڈوب جاؤں، اتنے مجمع میں سوچو دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے قیامت کے دن جب گناہ گنوائے جائیں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اللہ ایسی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، ایک ایک مسلمان بھائی بہن کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تو اتنے کریم ہے، ہم بھی اللہ کی بات ماننے پر جم جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرمائے اور برے خیالات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔